لیکن جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہوگا اس کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے۔ ورنہ نمرود نے آرڈر جاری کر دیا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ شوہر بیوی کے پاس چلا جائے، لیکن اللہ نے فرمایا نمرود تیرے گھر کے اندر آج میں نے یہ کام کروانا ہے۔ صبح ہوئی، نمرود نے سب کو جمع کر دیا، نجومیوں کو، کہ ہاں بھائی بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی رات کو کام ہو گیا، رات کو کام ہو گیا، بچہ باپ کے پیٹ سے ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے۔ لیکن نجومی یہ معلوم نہ کر سکے کہ کام کہاں ہوا ہے، کس نے کیا ہے۔ یہ تو پتا چل گیا کہ کام رات کو ہو گیا، لیکن ہوا کہاں، کس نے کیا، وہ عورت کون ہے، وہ مرد کون ہے۔ دیکھو اللہ نے ہمارے لیے ایک ایک واقعہ میں کتنی بڑی عبرت رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سوچے تو صحیح کسی واقعہ پر، اس سے عبرت تو لیں۔ تو عقیدہ اللہ کے ذات پہ مضبوط ہونا چاہیے کہ شر اور خیر کا مالک کون ہے، شر اور خیر کا مالک کون ہے، اللہ ہے۔ یہ ہمیں مضبوط یقین یہ ہونا چاہیے۔ جو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، کوئی دم درود کرتے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، حرف آخر نہیں ہے۔ تو نجومیوں سے پوچھا، نجومیوں نے کہا جی کام رات کو ہو گیا۔ اچھا، نمرود نے دوسرا حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو لہذا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ قتل ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب ان کی بچے کی پیدائش کا ٹائم آ گیا تو انتہائی خوف زدہ تھی، خوف کے مارے یہ گھر سے نکل گئی، پہاڑ کی طرف چلی گئی اور ایک غار کے اندر جا کر وہاں بچہ پیدا ہو گیا غار میں۔ اور جیسے بچہ پیدا ہوتا پورا غار روشن ہو جاتا ہے، روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ تو والدہ بھی بڑی حیران کہ یار یہ کون سا بچہ پیدا ہوا، اور رونے لگ گئی بچے کی محبت کی وجہ سے اور قتل کی خوف کی وجہ سے، کہ یہ نہ ہو نمرودی لشکر پہنچ جائے، اس کے وہ فوجی پہنچ جائے اور میرے بچے کو کہ قتل نہ کر دے، یہ تو عام بچہ نہیں ہے۔ تو لہذا امی نے اس کو کپڑے میں لپیٹ لیا اور گھر واپس آ گئی۔ یہاں اللہ نے ایک پتھر کی ڈپٹی لگا دی کہ امی جیسے غار سے نکلتی تھی وہ پتھر آ کر اس سوراخ کے سامنے ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سوراخ کا منہ بند ہو جاتا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اندر کوئی بچہ ہے۔ اور اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ بچے کی پرورش تمہاری ذمہ داری ہے۔ جبرائیل امین نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک انگوٹھا پکڑا، اس کے منہ میں ڈالا، اس سے دودھ نکلنا شروع ہوا، دوسرا انگوٹھا ڈالا، منہ میں ڈالا، اس سے شہد نکلنا شروع ہو گیا۔ بچے کو بھوک نکلتی ہے، وہ انگوٹھے کو چوس لیتا ہے، ایک طرف سے شہد نکل رہا ہے اور ایک طرف سے دودھ نکل رہا ہے۔ ماں ہفتے میں ایک دو مرتبہ آ کے بچے کو دیکھتی، بچہ بڑا بھی ہو رہا ہے، موٹا بھی ہو رہا ہے اور ہوشیار بھی ہو رہا ہے۔ ماں بڑی حیران کہ بچہ کیسے اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ اس طرح 7 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 7 سال گزر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر ہیں اور پرورش ہو رہی ہے، کھانا پینا بھی مل رہا ہے، سب کو مل رہا ہے۔ 7 سال کے بعد جب امی آ گئی تو ایک دن امی سے پوچھتی ہیں، امی
میرا رب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مشاہدے سارے کروا دیے۔ امی میرا رب کون ہے؟ امی نے کہا بیٹا تیرا رب میں ہوں، میں تجھے کھلاتی پلاتی ہوں، تیری ضروریات پوری کرتی ہوں۔ اچھا امی تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی بیٹا میرا رب تیرا ابو ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے۔ امی حیران ہوئی سوالات پہ اور سیدھا گھر چلی گئی، اپنے شوہر آزر کو کہنے لگی کہ آئے کیا سوال کیا کہ میرا رب کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا تیرا ابا ہے۔ ابھی آزر کو جھٹکا لگا اور کہا کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے کہا تھا، کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے نمرود کی پوری سلطنت، اس کی بلڈنگیں زمین بوس ہو جائے گی، غرور ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا فکر مند ہوا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے، قوم کو دیکھا، کوئی ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، کوئی چاند کے، کوئی سورج کے، کوئی آگ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کوئی سانپوں کو خدا مانتا ہے، کوئی جانوروں کو خدا مانتا ہے، کوئی پیڑوں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کھڑوں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ عجیب پوری قوم جو ہے اس وبا کے اندر مبتلا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو کہا انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، ابا جان میں تجھے اور تیری پوری قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی چاند کو خدا مان رہا ہے، کوئی ستاروں کو خدا مان رہا ہے، کوئی سانپ کو خدا مان رہا ہے، کوئی جانور کو خدا مان رہا ہے، کوئی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، تم کیا کر رہے ہو؟ اس زمانے میں لوگ ہاتھوں سے بت تراش کر کے اس کو خدا بناتے تھے، اپنے خداؤں کو ہاتھ سے بناتے تھے، پھر بازاروں میں بیچتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، آزر بتوں کو بناتا تھا، تراشتا تھا، پھر بیچتا تھا، خدا خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو ستاروں کو خدا مانتا ہوں۔ کیوں؟ ستارے چمکتے ہیں، یہ چمکتی ہوئی چیزوں کے پیچھے جانا یہ اس وقت کی سنت ہے، یہ چمکتی ہوئی چیزوں کے پیچھے جانا اس وقت کی سنت ہے۔ اور کن کا سنت ہے؟ نمرودیوں کا۔ آج اس دور کا مسلمان بھی انہی چمکتی ہوئی چیزوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ چمکتی ہوئی چیزیں کئی طریقے سے ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ابھی میں اس پہ بحث نہیں کرتا، آپ خود ہوشیار ہو، سمجھدار ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تو جب ستارہ سامنے آئے گا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ستارہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، جب دیکھا کہ وہ ستارہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ نہیں ہو سکتے جس کے اوپر زوال آتا ہو، میرا خدا وہ نہیں ہو سکتا جو چھپ جائے، زوال آ جائے، غائب ہو جائے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتا ہے۔ پھر دوسری رات دیکھا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، دوسری رات دیکھا چمکتا ہوا چاند، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔
فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين، لاکونن من القوم الضالین۔ جب چاند کو دیکھا، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، کبھی آیا کبھی گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چاند کے اندر عیب ہے، یہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی آ جاتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے، جس چیز کے اندر غیب ہو وہ خدا ہو سکتا نہیں ہے۔ اور کہا کہ اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہ کرتے تو آج میں بھی ان گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج الہ ہو سکتا، سورج الہ ہو سکتا نہیں ہے، تو لہذا الہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ شر کا مالک کون ہے؟ زور سے خیر کا مالک کون ہے؟ جس سے مانگا جائے وہ کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ دینے پہ خوش کون ہوتا ہے؟ جس سے مانگا جائے وہ خوش ہو تو وہ کون ہے؟ وہ الہ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، باپ نے دیکھا میرا بیٹا تو بڑا تیز جا رہا ہے، بیٹے کو کہا چلو بیٹا آج ہمارے ہاں میلہ ہے۔ کیا ہے؟ میلہ ہے، جہاں ہمارا مذہبی رسومات ادا ہوتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، ہاں جی ہم جا کے وہاں انجوائے کرتے ہیں، چلو آپ بھی ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا سقیم، ابو میں بیمار ہوں۔ بیمار نہیں تھے لیکن کیا کہا میں بیمار ہوں، کیا مطلب کہ آپ کی اس شرک کو، کفر کو دیکھ کر، بت پرستی کو دیکھ کر میرا طبیعت بوجھل ہے، مجھ پہ بوجھ ہے کہ میری قوم اللہ کے توحید کو مانتی نہیں ہے، بت کے پیچھے جا رہی ہے، لہذا میرے اوپر آپ کی اس عمل کی وجہ سے کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ فنظر نظرۃ، ہاں جی بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم نکل گئی، میلے میں چلی گئی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام آیا ان کے بت خانے میں، جہاں بت رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بت، چھوٹے چھوٹے، جہاں یہ سارے لوگ جاتے تھے، کسی کے سامنے حلوہ رکھتے تھے، کسی کے سامنے پھول رکھتے تھے، کسی کو ہار ڈالتے تھے، کسی کے اوپر چادر چڑھاتے تھے، اور کسی کے اوپر کیا کرتے تھے، یہ چادر چڑھائی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، کسی کے سامنے حلوہ، کسی کے گلے میں ہار، کسی کے سامنے پھول، کسی کے سامنے قورمہ، کسی کے سامنے بریانی، اور کسی کے سامنے وہ کیا ہے حلیم، اور بتوں کو کہا بھائی کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تم میں سے تو مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، غائب دان بھی ہے، بچے دینے والا بھی ہے، لینے والا ہے، بیماری دینے والا، لینے والا، مال دینے والا، لینے والا، کھاؤ۔ لیکن وہ کھا سکتے تھے نہیں۔ ابراہیم نے اچھا نہیں کھا سکتے ہو، لہذا میں تمہاری حجامت بنواتا ہوں۔ تبر اٹھائی، کلہاڑی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کا آنکھ، سارے کو لولا لنگڑا کر کے، جو سب سے بڑا تھا جزادن الا کبیرا لعلہم، جو سب سے بڑا تھا وہ کلہاڑی لا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے فر یفر چلے گئے۔ قوم واپس، شیطان نے شور مچا دیا، شیطان چلا گیا میلے میں اور کہا تمہارا ستیہ نالو، جاؤ خداؤں کی حالت دیکھو، تمہارے خداؤں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، تمہارے خداؤں کے ساتھ بڑا ظلم۔ قوم آ گئی، عبادت خانے میں چلی گئی، جب دیکھا کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا ٹانگ نہیں، اور جو ربکم الاعلیٰ جو سب سے بڑا تھا، کبیر لعلہم یرجعون جو سب سے بڑا تھا، وہ صحیح سالم تھا، اعلیٰ حضرت صحیح سالم تھا۔ تو قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ایک نے کہا یار میں نے ایک نوجوان سے سنی تھی ایک بات کہ میں تمہارے خداؤں کا ستیہ ناش کروں گا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ کیا نام ہے؟ ابراہیم نام۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، یہ کام آپ نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تو ہی مخالفت کرتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بڑا بالکل صحیح سالم ہے، اور آلے قتل بھی اسی کے پاس ہے،
آلے قتل بھی اسی کے پاس ہے، اس سے پوچھو نا۔ تو قوم نے کہا یہ بات کر سکتا ہے؟ قوم نے کہا یہ بات کر سکتا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا پوچھو نا، تم خدا مانگتے ہو، اگر یہ بات کر سکتا ہے، سمجھتا ہے تو پوچھو اسی سے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سب کے سر ندامت سے جھک گئے، اور سب نے دل میں کہا ابراہیم ہے تو سچا، ابراہیم ہے تو سچا، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، نہیں مان رہے ہیں۔ لہذا فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ اس نوجوان کو آگ میں ڈالو، نوجوان کو آگ میں ڈالو۔ ہاں جی، تمام نوجوانوں کو لگا دیا لکڑیاں جمع کر لو، اتنا بڑا آگ جلا دیا کہ اگر 3 میل کے فاصلے پر کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو وہ جل کے بن جاتا تھا، اتنا تیز آگ تھی۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے کیسے؟ لہذا منجنیق منگوایا گیا، اور 400 بندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ کی طرف پھینکا منجنیق کے ذریعے۔ جیسے غلیل ہوتا ہے اس طرح منجنیق ایک آلہ بنتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ آسمان کے دروازے کھول دو، آسمان کے دروازے کھول دو، اور فرشتوں کو کہا دیکھو میرے خلیل کو دیکھو، میرے یار کو دیکھو، میرے دوست کو دیکھو، کیسے امتحان ہو رہا ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا، فرشتے بھی گھبرا گئے کہ وہ ابراہیم آگ کے اندر جا رہا۔ تو نے لسپس درخواست کی کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے دو، ہم مدد کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ مدد کرو۔ جبرائیل آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم اگر حکم ہو تو پر یوں کروں اور آپ کو یہاں سے اٹھاؤں دریا کے اندر ڈالوں، دریائے محیط میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خود آئے ہو یا کسی نے یا اللہ نے بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں، آیا خود ہوں، بلکہ اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے لیے کافی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ میرے جلنے پہ راضی ہے تو میں جل جاؤں گا، مجھے بچانے پر وہ قادر ہے، میں بچ جاؤں گا۔ دیکھو یہاں پر ایک عشق تھا، ایک عقل تھی، ایک کیا تھا؟ کیا تھا؟ ہاں سچا عاشق میں بتا رہا ہوں، سچا عشق میں بتا رہا ہوں۔ ایک تھا عشق اور ایک تھی عقل۔ عقل نے کہا ابراہیم آگ میں جاؤ گے جل جاؤ گے، عشق نے کہا معشوق کے لیے جل جانا بھی کامیابی ہے۔ سمجھتے نہیں ہو؟ عقل نے کیا کہا؟ ابراہیم آگ میں جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ جل جاؤ گے۔ عشق نے کہا جل کے بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لہذا میں عاشق ہوں، میں نے عقل سے کام نہیں لینا ہے، میں نے جل جانا ہے، اگر وہ مجھے قبول کر لے تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ ہاں جی، میکائیل آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر اجازت ہو بارشوں کو برسا دوں، وہ آگ ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بہرحال آگ جلایا، ابراہیم چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ ہوتا ہے امتحان۔